رحمان بلوچ سے سردار عبدالرحمان بلوچ تک کا سفر صرف ایک شخص کی کہانی نہیں تھا، یہ لیاری کے پورے ذہنی، معاشرتی اور تاریخی بوجھ کی تصویر تھا۔ ایک ایسا لڑکا جو حادثوں، محرومیوں اور خوف کے بیچ جوان ہوا اور وقت کے ساتھ طاقت کو ایک ہتھیار بنا۔ وہ ایک ایسا کردار تھا جو شہر کے اندھیرے سے ابھرا اور روشنی میں آتے آتے ایک سائے میں بدل گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ لیاری کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک نام بن چکا تھا۔ ایک ایسا نام جس نے جرم بھی دیکھا، طاقت بھی دیکھی، خون بھی بہایا اور سیاست کے کھیل کو بھی چھوا۔ رحمان ڈکیت، جس کا اصل نام رحمان بلوچ تھا، 1975 میں لیاری میں پیدا ہوا۔ اس کے خاندان کا پس منظر پہلے سے ہی جرائم اور منشیات سے جڑا تھا۔ اس کے والد اور چچا 1960 کی دہائیوں سے منشیات کے کاروبار میں تھے۔ رحمان کراچی کے قدیم علاقے لیاری کا ایک بدنام اور متنازع کردار تھا، جو لیاری گینگ وار کے دوران ایک طاقتور گینگ لیڈر کے طور پر سامنے آیا اور جس کی کہانی آج فلموں تک پہنچ گئی ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ ہے۔ وہ کم عمری میں جرائم کی دنیا میں داخل ہوا اور وقت کے ساتھ قتل، بھتہ خوری، اغوا اور منشیات جیسے سنگین جرائم میں ملوث رہا۔ رحمان ڈکیت کو بعض حلقوں میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا، جبکہ کچھ لوگ اسے لیاری میں غربت اور ناانصافی کے خلاف ابھرتا ہوا کردار قرار دیتے ہیں۔ ہمارے لیے تو سمجھو ہمارا بھائی تھا۔ ڈکیٹ کہہ رہے ہیں، وہ ڈکیٹ نہیں تھا۔ اس کے زمانے میں بالکل منشیات نہیں تھا۔ اس کی زندگی تشدد، طاقت اور مسلسل پولیس مقابلوں کے گرد گھومتی رہی۔ رحمان ڈکیت کی کہانی اکثر اس سوال کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ آیا وہ محض ایک مجرم تھا یا ایک ایسا ناکام سماجی اور ریاستی نظام کی پیداوار جس نے لیاری جیسے علاقوں کو دہائیوں تک نظر انداز کیے رکھا۔ اس کا نام صرف خوفناک جرائم کے ساتھ نہیں منسلک رہا، بلکہ اس نے لیاری کی تاریخ، سیاست اور طاقت کے بیانیے کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ لیاری کے پرانے بیانیوں کے مطابق رحمان ڈکیت کے باپ عبدالغفور بلوچ عرف دادل بلوچ منشیات اور چرس کے کاروبار میں بابو ڈکیت کے پارٹنرز تھے، مگر پیسے، علاقے اور بھتے کے معاملات پر دونوں میں شدید اختلاف پیدا ہوئے، حتیٰ کہ ایک بڑے لین دین میں دھوکے کے الزام نے معاملہ اتنا بڑھا دیا کہ بابو ڈکیت نے دادل بلوچ کو قتل کروا دیا، اور یہی وہ پہلا صدمہ تھا جس نے کم عمر رحمان کے اندر انتقام کی آگ بھڑکا دی۔ 13 برس کے رحمان نے 6 نومبر 1999 کے کلا کوٹ کے حاجی پکچر روڈ پر واقع غلام حسین کی دکان کے پاس پٹاخہ پھوڑنے سے منع کرنے پر محمد بخش نامی شخص کو چھری کے وار سے زخمی کر دیا۔ یہ رحمان کا اپنے انتہائی پرتشدد مرجمانہ مستقبل کی جانب پہلا قدم تھا۔ اس پہلے جرم کا مقدمہ تو تھانہ کلا کوٹ میں درج ہوا، مگر پولیس نے کمسن ملزم کی گرفتاری کو کوئی خاطر خواہ کوشش شاید کی ہی نہیں، تو رحمان گرفتاری سے محفوظ رہا۔ دادل بلوچ کی موت کے بعد رحمان ایک ایسے مرحلے پر کھڑا تھا جہاں یا تو وہ ختم ہو سکتا تھا یا پھر طاقت کے نظام کا حصہ بن سکتا تھا۔ اسی خلا کو حاجی لالو نے پہچانا۔ مقامی بیانیوں کے مطابق اس وقت حاجی لالو نے رحمان کو اپنے قریب کر لیا۔ یہ کوئی جذباتی سرپرستی نہیں تھی، بلکہ ایک حسابی فیصلہ تھا۔ حاجی لالو جانتا تھا کہ رحمان کے اندر غصہ ہے، انتقام کی آگ ہے اور حالات نے اسے بے رحم بنا دیا ہے، اور یہی چیزیں گینگ وار کے نظام میں طاقت بن جاتی۔ یہاں شاگردگی کا تصور روایتی معنوں میں درست نہیں، کیونکہ حاجی لالو نے رحمان کو کسی استاد کی طرح نہیں پڑھایا، بلکہ اسے عملی میدان میں اتارا۔ رحمان کو حاجی لالو کے نیٹ ورک کے اندر جگہ دی گئی، جہاں وہ سیکھتا گیا کہ طاقت کیسے استعمال ہوتی ہے، علاقے کیسے کنٹرول کیے جاتے ہیں، وفادار کیسے بنائے جاتے ہیں اور دشمن کو کب اور کیسے کچلا جاتا ہے۔ حاجی لالو نے رحمان کو تحفظ بھی دیا، یعنی یہ پیغام دیا گیا کہ رحمان اب اکیلا نہیں، اس کے پیچھے ایک مضبوط نظام کھڑا ہے۔ یہی تحفظ رحمان کی تیزی سے ابھرنے کی سب سے بڑی وجہ بن گیا۔ مخالف گروہوں کے لیے اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں رہا، کیونکہ اس کے پیچھے حاجی لالو کا نیٹ ورک تھا۔ لیاری میں یہ بات پھیل گئی کہ رحمان اب نظام کا حصہ ہے اور نظام سے ٹکر لینا آسان نہیں ہوتا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں رحمان کی شناخت بننے لگی، اس کا خوف پھیلنے لگا اور وہ آہستہ آہستہ طاقت کے کھیل کا مرکزی کردار بنتا گیا۔ اسی ماحول میں حاجی لالو کا بیٹا ارشد اس کا قریبی دوست بنا۔
جب حاجی لالو گرفتار ہوا اور منظر سے ہٹا تو طاقت کا وہی نظام ٹوٹ گیا جو اس نے خود بنایا تھا۔ اس کے بیٹے ارشد پپو نے نیٹ ورک کو وراثت سمجھا، جبکہ رحمان اسے اپنی محنت اور خون سے کمائی ہوئی طاقت مانتا تھا۔ رحمان نے اس گروہ کے وسائل، رابطوں اور بھتہ کے نیٹ ورک کو مضبوط کیا۔ یوں اس نے لیاری کے اندر طاقت کا ایک طاقتور نیٹ ورک قائم کیا۔ پولیس کے مطابق 1992 میں منشیات کے دھندے میں رحمان کا جھگڑا منشیات کے 2 سپلائرز ندیم امین اور اس کے ساتھی ننو سے ہوا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ندیم امین بھی ہسٹری شیٹر تھے اور ان پر قریباً 30 مقدمات قائم تھے۔ رحمان اور عارف نے ندیم اور ننو دونوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ رحمان کے ہاتھوں قتل کی پہلی واردات تھی اور اس مقدمے میں بھی وہ اور عارف مفرور رہے۔ رحمان کے گھر پر چھاپے پڑ رہے تھے، پولیس حرکت میں تھی اور اس دوران کسی نے رحمان کے کان میں ڈال دیا کہ اس کی ماں نے اس کے خلاف بات کی ہے۔ یہ بات سچ تھی یا نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر لیاری کے ماحول میں شک حقیقت سے زیادہ خطرناک ہوتا تھا۔ رحمان کو یقین دلایا گیا کہ تمہاری ماں نے تمہیں دشمن گروپ کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ یہ بات ایک بالغ ذہن کے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہے، اور رحمان تو تب صرف ایک نادان، غصے سے بھرا، خوف زدہ نوجوان تھا۔ اور ایک رات گھر میں جھگڑا شروع ہوا اور اسی انداز میں جھگڑا قتل میں بدل گیا۔ اس نیٹ ورک میں اصل چیز بندوق نہیں تھی، اصل طاقت پیسہ تھا، اور اس پیسے کا کنٹرول ایک ہی شخص کے ہاتھ میں سمجھا جاتا تھا، اور وہ تھا حاجی لالو۔ کہا جاتا ہے کہ اسی نظام کے تحت رحمان ڈکیت کی کمائی جو تقریباً 1 کروڑ روپے تک پہنچ چکی تھی، حاجی لالو کے پاس جمع ہو گئی۔ اس وقت 1 کروڑ روپے صرف دولت نہیں تھے، یہ اختیار، اثر اور مستقبل کی کنجی تھی۔ وقت کے ساتھ رحمان نے محسوس کیا کہ اب وہ محض ایک مہرہ نہیں رہا بلکہ خود ایک طاقت بن چکا ہے۔ اسی احساس کے ساتھ اس نے وہ رقم واپس مانگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی نے خطرناک موڑ لیا۔ حاجی لالو کے لیے یہ مطالبہ صرف پیسے کا سوال نہیں تھا، یہ اختیار کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ نیٹ ورک میں اصول واضح تھے، پیسہ جس کے پاس، طاقت اسی کے پاس۔ مقامی بیانیوں کے مطابق حاجی لالو نے رقم واپس کرنے کی بجائے ایک اور راستہ چنا اور رحمان ڈکیت کو گرفتار کروا دیا۔ یہ گرفتاری محض قانونی کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک کھلا پیغام تھا: حد عبور مت کرو۔ رحمان ڈکیت کی گرفتاری کے بعد کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل میں وہیں سے ایک نیا اور زیادہ خطرناک باب شروع ہوا۔ گرفتاری کے بعد جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو مقامی بیانیوں کے مطابق اسے سخت تشدد اور بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں رحمان کے اندر موجود غصہ، انتقام اور بد اعتمادی مزید گہری ہو گئی۔ قانون کی گرفت میں رہ کر بھی اس کے لیے یہ محض ایک قید نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا کہ طاقت کا کھیل اب کھل کر کھیلا جا رہا ہے۔ رحمان کے لیے یہ لمحہ فیصلہ کن ثابت ہوا۔ پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ لیاری کی طاقت کے کھیل میں دشمن صرف سامنے نہیں ہوتے، اپنے بھی ہوتے ہیں۔ سرپرستی، اعتماد اور وفاداری سب سوال بن گئے۔ یہ 1 کروڑ روپے، یہ گرفتاری اور یہ انکار، یہ سب مل کر لیاری کے آنے والی خونریز جنگ کی بنیاد تھے۔ کیونکہ لیاری میں کبھی صرف پیسہ نہیں لڑتا، طاقت لڑتی ہے، اور طاقت جب ٹوٹتی ہے تو پورا علاقہ اس کی قیمت چکاتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ رحمان ڈکیت جیل سے فرار ہو گیا۔ یہ فرار صرف ایک شخص کا نکل جانا نہیں تھا بلکہ لیاری کی پاور اسٹرکچر کے لیے ایک وارننگ تھی کہ جو دبایا گیا تھا وہ اب اور زیادہ شدت کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ جیل سے نکلتے ہی رحمان نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اب حساب برابر ہوگا۔ سب سے پہلا نشانہ ارشد پپو کے دائرے سے جڑا ہوا تھا۔ انور بھائی جان، جو ارشد پپو کی بیوی کے ماموں تھے، لیاری میں ایک معروف اور مقبول شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ وہ پپو کے خاندانی اور سماجی دائرے کو مضبوط ستون تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جس روز یہ واقعہ پیش آیا، انور بھائی جان ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں گھات لگا کر انہیں نشانہ بنایا گیا۔ یہ ایک قتل نہیں، یہ ایک اور پیغام تھا۔ رحمان نے اس ایک کارروائی سے 2 مقصد حاصل کیے۔ پہلا، ارشد پپو کو یہ بتانا کہ بدلہ شروع ہو چکا ہے اور کوئی بھی محفوظ نہیں۔ دوسرا، انور بھائی جان جیسے مقبول اور با اثر شخص کو راستے سے ہٹا کر پپو کی سماجی اور اخلاقی سہارے کو کمزور کرنا۔ انور بھائی جان کے قتل کے بعد لیاری میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ جنگ اب رکنے والی نہیں۔ ارشد پپو نے بھی اس حملے کو خاموشی سے قبول نہیں کیا۔ بدلے کے طور پر اس نے وہ وار کیا جو سیدھا رحمان کے خاندان اور اس کے جڑوں پر تھا۔ مقامی بیانیوں کے مطابق ارشد پپو نے رحمان ڈکیت کے چچا کو قتل کروا دیا۔
यहाँ से तशद्दुद का दायरा और वसी हो गया। अरशद पप्पू के गिरोह ने रहमान डकैत से जुड़े कारोबारी अफराद को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। वो लोग जो इसके माली नेटवर्क, भत्ते, लेन देन और सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा थे, एक एक करके रहमान के करीबी लोग मारे जाने लगे। इसका मकसद साफ था, रहमान को माशी तौर पर तोड़ दो ताकि वो अकेला, कमजोर और बेबस हो जाए। लियारी अब रहमान के लिए सिर्फ दुश्मनों का शहर बन चुका था। हर गली खतरा, हर मोड़ घात और हर साया शक बन गया था। ऐसे में रहमान ने एक मुश्किल मगर ज़रूरी फैसला किया। वो लियारी छोड़कर बलूचिस्तान चला गया। ये भागना नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजिक पसपाई थी, अपने आप को बचाने, नेटवर्क को दोबारा मुनज़्ज़म करने और अगली चाल सोचने की। लियारी की गलियों में उस वक्त ताकत का निज़ाम सिर्फ बंदूक से नहीं चलता था, बल्कि पैसे के बहाव से चलता था। फैजू एक ट्रांसपोर्टर था जो बस स्टॉप से भत्ता वसूल करता था। ये भत्ता एक मुनज़्ज़म सिलसिले के तहत तकसीम होता था। कुछ हिस्सा पुलिस तक पहुंचता और कुछ रहमान डकैत के नेटवर्क को। ये एक गैर तहरीरी मुआहिदा था जिसके तहत कारोबार चलता और तवाज़ुन बरकरार रहता। मगर यही तवाज़ुन उस दिन टूट गया जब इरशाद पप्पू ने फैजू से कहा कि अब ये भत्ता इसे दिया जाएगा, ना कि रहमान को। फैजू ने इनकार किया। इस इनकार की कीमत बहुत भारी थी। मकामी बयानियों के मुताबिक फैजू को अगवा कर लिया गया। जब ये खबर रहमान तक पहुंची तो उसने मुदाखलत की। उसने अरशद पप्पू को कहा कि फैजू को छोड़ दिया जाए, कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं। मगर इस बार बात सुनने वाला कोई नहीं था। इरशाद पप्पू ने फैजू को कत्ल कर दिया। ये कत्ल सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर का कत्ल नहीं था, ये ताकत के निज़ाम को चैलेंज करने की सज़ा थी। फैजू की मौत ने एक और कहानी को जन्म दिया। फैजू उज़ैर बलोच का बाप था। उस वक्त उज़ैर बलोच लियारी जनरल अस्पताल में वार्ड बॉय के तौर पर काम करता था। उसके जराइम की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था। वो और रहमान बचपन के दोस्त थे, एक ही गलियों में पले बढ़े थे, मगर इनकी राहें अलग अलग थीं। फैजू के कत्ल ने उज़ैर की ज़िंदगी यकसर बदल दी। बाप का खून, बेबसी और नाइंसाफ़ी ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जिससे वो अब तक दूर रहा था। इसी मरहले पर तारीख ने खुद को दोहराना शुरू किया। जिस तरह कभी हाजी लालू ने रहमान को अपनी सरपरस्ती में लिया था, इसी तरह अब रहमान डकैत ने उज़ैर बलोच को अपनी शागिर्दगी में ले लिया। ये शागिर्दगी हमदर्दी नहीं थी, ये एक नया इत्तेहाद था, ताकत, बदले और बका का इत्तेहाद। उज़ैर के शामिल होने से रहमान के नेटवर्क में नई जान पड़ गई। एक तरफ दुश्मन कमज़ोर हो रहे थे, दूसरी तरफ रहमान की ताकत बढ़ रही थी। रहमान ने 2000 की दहाई में पीपल्स अमन कमेटी के नाम से एक तंजीम भी कायम की, जिसने बाज़ औकात इलाके के अंदर कुछ हद तक सिक्योरिटी और ज़ाब्ता फराहम करने का दावा किया। लेकिन हकीकत में ये एक ऐसा नेटवर्क था जिसने खौफ, असर रसूख और सियासी तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए अपने दायरा कार को बढ़ाया। इसी दौरान रहमान का सियासी ताल्लुक और कुछ मकामी रहनुमाओं और पार्टियों के साथ मुतनाज़े ने भी इसे मज़ीद पेचीदा मकाम दिया। कुछ लोग इसे महाफिज कहते थे। हालात इस कदर बिगड़े कि अरशद ने रहमान के सबसे अजीज और मुअज़्ज़ज़ रिश्ते, इसके मामों को अगवा करा लिया ताकि इसे कमज़ोर करे या झुका दे। मगर ये वाक़या दोनों गिरोहों के दरमियान खुली जंग का ऐलान बन गया। इसके बाद लियारी खून में नहा गया, झड़पें बढ़ गईं, लोग मरे और रहमान की शोहरत पूरे कराची के अंदर खौफ की अलामत बनकर फैल गई। यही जंग इसके किरदार को बेरहम, खतरनाक और बिलाखिर लियारी की सबसे ताकतवर डॉन में तब्दील करने का सबब बनी, जबकि अरशद का असर कमजोर पड़ता गया। यूं बाबू डकैत के हाथों बाप का कत्ल और अरशद की जानिब से मामू का अगवा, ये दो जख्म मिलकर रहमान डकैत को लियारी के गैंगवार की तारीख का सबसे खौफनाक नाम बना गए। अब रहमान की तवज्जो कत्लो गारत के साथ साथ भत्ते की जानिब हुई और साबिक SP लियारी फियाज खान के मुताबिक रहमान के गिरोह ने मलीर, बिजनेस रोड, गुलिस्तान जोहर, जमशेद रोड, खामोश कॉलोनी, कासिमाबाद और दीगर इलाकों का रुख किया। इलाकों में जहां उर्दू बोलने वाली आबादी के साथ बलोच अक़लियत भी आबाद थी, वहां बिल्कुल MQM की तंजीमी ढांचे के तर्ज पर अमन कमेटी के यूनिट्स और सेक्टर्स कायम कर दिए गए। तंजीमी दफातर खोले और इलाकाई जिम्मेदार मुकर्रर किए। पुलिस हकाम के मुताबिक रहमान ने शहर के कई अहम तिजारती इलाकों और गुज़रगाहों को भी भत्ते की कमाई का जरिया बना लिया। मिसाल के तौर पर कराची की बंदरगाह से निकलने और केमाड़ी से गुजरने वाले हर कंटेनर रहमान के नेटवर्क को भत्ता देते। इन दिनों अफगानिस्तान जाने वाली नेटो सप्लाई भी इन इलाकों से जाती थी और ये सामान ले जाने वाले हर ट्रक का मालिक या तो पैसे देता था या इसे लूट लिया जाता था।
یہی نہیں بلکہ جب چوکی سے اسمگل شدہ ایرانی تیل لانے والی گاڑیاں اور آئل ٹینکرز یا بلوچستان جانے والی ماہی گیر اور کراچی کے فشرز کی ہر لانچ اور ٹرالر سبھی رحمان گینگ کو بھتہ دیتے تھے۔ کمائی کا ایک ذریعہ اور بھی تھا اور وہ تھا گٹکا۔ رحمان گینگ نے غیر قانونی طور پر گٹکا بنانے والوں کی اکثریت کو لیاری میں کارخانے کھلوا کر دیے اور خود ان سے اس کاروبار کو پولیس سے تحفظ دلوانے کے عوض رقم لینے لگا اور پھر گٹکا منشیات سے بھی زیادہ منافع بخش کاروبار بن گیا۔ رحمان ڈکیت کی بڑھتی ہوئی طاقت نے ریاست کو بالآخر متحرک کر دیا۔ لیاری میں اس کا نام اب صرف گینگ وار تک محدود نہیں رہا تھا بلکہ وہ براہ راست ریاستی رٹ کے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ اسی لیے اسے پکڑنے کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس بنائی گئی جس کی قیادت اس وقت کے معروف پولیس افسر چودھری اسلم کر رہے تھے۔ مقصد واضح تھا، رحمان ڈکیت کو زندہ یا مردہ قابو لانا ہے۔ جب ٹاسک فورس لیاری کے اندر اس مقام تک پہنچی جہاں رحمان کی موجودگی کی اطلاع تھی تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کارروائی ایک کھلی جنگ میں بدل جائے گی۔ جیسے ہی پولیس نے گھیراؤ کیا، رحمان اور اس کے ساتھیوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں گلیوں میں گونجنے لگیں، فضا بارود سے بھر گئی اور چند لمحوں میں علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ اس اچانک حملے میں چودھری اسلم اور ان کے متحد ساتھی زخمی ہو گئے۔ یہ غیر معمولی لمحہ تھا، ریاستی فورس پر براہ راست حملہ، مگر اسی ہنگامے اور افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمان ڈکیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کے ہاتھ کچھ نہ آیا سوائے زخمی اہلکاروں اور ایک تلخ حقیقت کے، جس شخص کو پکڑنے آئے تھے وہ نہ صرف بچ نکلا تھا بلکہ ریاست کو کھلا چیلنج دے کر نکل گیا تھا۔ کسی جانب سے خفیہ اطلاع ملنے پر 18 جون 2006 کو چودھری اسلم کی سربراہی میں لیاری ٹاسک فورس نے کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں رحمان کی اس خفیہ اڈے پر اچانک اور بالکل غیر متوقع چھاپا مار دیا۔ چھاپے کے دوران گرفتاری سے بچنے کے لیے چھت سے چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش میں رحمان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ زخمی رحمان کو دبوچ لیا گیا مگر یہ گرفتاری کبھی سرکاری ریکارڈز پر نہیں آئی۔ مگر رحمان ڈکیت کا قصہ اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ رحمان سے تفتیش مکمل ہونے پر قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ایم آئی کے حکام نے اسے دوبارہ لیاری ٹاسک فورس کے حوالے کیا۔ ایک اور خفیہ سرکاری دستاویز کے مطابق اس تفتیش کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ رحمان کو اب کہاں رکھا جائے، کیونکہ گرفتاری تو ظاہر ہی نہیں کی گئی تھی۔ پھر چودھری اسلم کے ہی مشورے پر اعلیٰ حکام نے یہ فیصلہ کیا کہ رحمان کو پہلے کچھ دن لیاری ٹاسک فورس کے افسر انسپکٹر ناصر الحسن کی گارڈن پولیس لائنز میں واقع گھر پر رکھا جائے گا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اگست 2006 میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے پورے نظام پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ مقامی اور غیر سرکاری رپورٹس کے مطابق رحمان ڈکیت نے چودھری اسلم کی کچھ ساتھیوں کو مبینہ طور پر تقریباً 5 کروڑ روپے رشوت دی۔ یہ رقم محض پیسہ نہیں تھی، یہ طاقت، اثر اور نظام کے اندر موجود کمزوریوں کی قیمت تھی۔ انہی بیانیوں کے مطابق اسی لین دین کے بعد رحمان ڈکیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ رحمان ڈکیت کے فرار کے بعد یہ بات ریاست کے لیے واضح ہو چکی تھی کہ اب یہ معاملہ وقتی گرفتاریوں سے حل نہیں ہوگا، اسے ہر صورت پکڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ خفیہ نیٹ ورکس متحرک ہوئے، اطلاعات جمع کی گئیں اور ہر ممکن راستے پر نظر رکھی گئی۔ مہینوں تک رحمان نظروں سے اوجھل رہا مگر اس کا سایہ لیاری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں دونوں پر موجود رہا۔ پھر وہ اطلاع آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ خبر ملی کہ رحمان ڈکیت دوبارہ کراچی آ رہا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی پولیس کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں، نگرانی سخت کر دی گئی اور فیصلہ کن کارروائی کی گئی۔ 9 اگست 2009 کو وہ لمحہ آ گیا جس کا اختتام پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ جس مقام پر رحمان اور اس کے ساتھی موجود تھے وہاں پولیس نے گھیراؤ کیا۔ اس کارروائی کی قیادت چودھری اسلم کر رہے تھے، وہی افسر جن کا نام برسوں سے رحمان کے تعاقب کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، چند لمحوں میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ رحمان ڈکیت اور اس کے ساتھی مارے گئے۔ یہ ایک مقابلہ تھا جس نے لیاری گینگ وار کے سب سے طاقتور اور خوفناک باب کو بند کر دیا۔ رحمان کی موت کے ساتھ ایک شخص ختم ہوا مگر کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بھی بدلے، تشدد اور نئے کردار سامنے آئے مگر یہ دن 9 اگست 2009 لیاری کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ بن گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ریاست نے اپنی رٹ بحال کرنے کا اعلان کیا اور ایک ایسا نام جو برسوں تک خوف کی علامت بنا رہا تھا تاریخ کا حصہ بن گیا۔ رحمان کی موت نے یہ ثابت کر دیا کہ گینگ وار میں
کوئی فاتح نہیں ہوتا، جو اوپر پہنچتا ہے وہی سب سے پہلے گرتا ہے۔ جس نے دوسروں کو خوف دیا وہ خود خوف کے سائے میں جیا، جس نے نظام کو چیلنج کیا وہ خود اسی نظام کی آخری حد بن گیا۔ لیانی نے بہت خون دیکھا، بہت جنازے اٹھائے اور بہت نام دفن کیے، مگر آخر کار شہر نے یہ سیکھا کہ طاقت کا نشہ وقتی ہوتا ہے اور انجام ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ آج لیاری زندہ ہے کھیل، موسیقی، ہنر اور نئی نسل کے خوابوں کے ساتھ، مگر اس کی گلیاں اب بھی گواہ ہیں کہ جب غصہ، بدلہ اور طاقت ایک ہو جائیں تو انجام صرف قبرستان میں لکھا جاتا ہے۔ یہ کہانی کسی ایک مجرم کی نہیں تھی، یہ کہانی ایک نظام کی تھی، اور یہ انجام ایک سبق تھا کہ بندوق سے بننے والی سلطنتیں ہمیشہ گولی پر ہی ختم ہوتی ہیں۔ رحمان بلوچ ایک فرد نہیں، ایک دور تھا، اور اس دور نے جرم، سیاست، بدلے، طاقت اور بقا کو ایک ہی جسم میں سمو دیا تھا۔ اس کا سفر لیاری کے دل میں لکھا ہوا وہ باب ہے جہاں ایک عام نوجوان کا غصہ، محرومی اور انتقام شہر کی سب سے بڑی گینگ وار کا محور بن گیا۔ یہ کہانی نہ صرف ایک مجرم کی ہے بلکہ اس معاشرتی نظام کی بھی جس نے اسے پیدا کیا، ایک ایسا نظام جو برسوں کی ناانصافی، غربت، ریاستی غفلت اور سماجی انتشار سے بھرا ہوا تھا۔ اس لیے رحمان بلوچ صرف ایک نام نہیں رہا بلکہ ایک سوال بن گیا کہ اگر حالات مختلف ہوتے تو شاید انجام بھی مختلف ہوتا۔